السلام علیکم، نیوز 99 کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رضوی۔ ناظرین، عالمی شہرت یافتہ اسلامک اسکالر سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آغا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ آغا صاحب، ہمارے معاشرے میں، ہمارے خصوصاً پاکستان میں طلاق کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ یہ ریشو بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ طلاق کی سب سے بڑی وجہ عدم برداشت ہے۔ خواتین میں، بچیوں میں برداشت نہیں ہے، ساس اماں میں برداشت نہیں ہے، جٹھانیوں میں برداشت نہیں ہے، دیورانیوں میں برداشت نہیں ہے۔ لاتے اتنا سجا کے ہیں اس دلہن کو، 4 سال تک اس کو جوڑے بھیجتے رہتے ہیں، اور جب شادی ہو کے وہ ایک ہفتہ نہیں گزرتا تو اس کی چال بری لگنے لگتی ہے، اس کے دانت بڑے نظر آتے ہیں، اس کے کھانے میں نمک زیادہ لگتا ہے، اس کی مرچیں زیادہ لگتی ہیں، یعنی اس کی برائیاں دیکھنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو ہمارے گھر کا جو ماحول ہے نا، ہمارے معاشرے میں گھروں کا جو ماحول ہے، اس کے اندر وسعت قلبی نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، حوصلہ مندی نہیں ہے۔ یہ چیز آ جائے گی تو طلاق کے ریشو ختم ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا، اور طلاق نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ آغا صاحب، آپ نے پہلا حج اور جو زیارت ہیں وہ کب کی تھی، اور پہلی دعا جو یاد ہو اگر کون سی مانگی تھی؟ میں نے پہلا حج کیا 2001 میں، اور 2008 تک میں نے حج کیا مسلسل، اور شاید کوئی 20 عمرے کیے ہوں گے اب تک۔ کربلا بھی کوئی 10 دفعہ تو گیا ہوں۔ جب میں نے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کو دیکھا تو 3 دعائیں مانگی تھیں جو حکم بھی ہے، میری تینوں دعائیں پوری ہوئیں۔ مجھے اچھی زوجہ ملی جس کے نتیجے میں اچھے بچے ملے۔ میں مولا امام حسین علیہ السلام کا خطیب ذاکر ہوں، تو میرے خطاب میں، بیان میں، مصائب میں لوگ متاثر نہیں ہوتے تھے، لوگ اس فضا میں نہیں جاتے تھے، اور ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے تھے، کیونکہ ہمیں ائمہ اہل بیت کا حکم ہے کہ ہمارے ذکر کو اور ہماری مصیبت کو بیان کرو تاکہ لوگ روئیں، اور جب وہ روئیں گے تو وہ ہمارے امر کو زندہ کریں گے۔ تو رونا ہمارے ہاں کسی کے مذہب میں اگر رونا کسی بزرگ نے منع کیا ہے تو ہمارے والے بزرگ اس بزرگ سے چھوٹے نہیں ہیں، ہمارے والے بزرگ اس بزرگ سے بڑے ہیں۔ تو اگر ان کا بزرگ منع کر رہا ہے کہ رونا نہیں ہے تو انہیں وہ بزرگ مبارک ہو۔ ہمارے جو بزرگ ہیں ائمہ اہل بیت، انہوں نے کہا رو اہل بیت کے مصائب کو سن کے۔ تو میں نے دعا یہ مانگی کہ میرے بیان میں تاثیر ہو، اور الحمدللہ وہ دعا میری توقع سے زیادہ پوری ہوئی۔ اور تیسری دعا جو میں نے مانگی وہ شہادت کی مانگی کہ مجھے اللہ شہادت نصیب کرے۔ تو آثار تو نظر آ رہے ہیں، تو دعا کریں کہ یہ جو لوگ جو کچھ مجھے یاد کرتے ہیں وہ یہ تھوڑا سا کام اور بڑھائیں، اپنا زیادہ یاد کریں، اور کہیں مجھے اس سعادت سے سرفراز کریں جیسے شہادت کہا جائے۔ قبلہ، کس عالم دین سے آپ متاثر ہیں اور کتنی کتابیں ابھی تک لکھ چکے ہیں؟ ہماری وہ آپ نے سوال کیا، اس وقت 42 ادارے ہیں پورے پاکستان میں، ہاسپٹل، اسکول، مدرسے ملا کر، اور میں نے خود میری اپنی 5 کتابیں ہیں، لیکن جو میری ٹیم ورک ہے اس میں اس وقت ہماری کوئی 62 کتابیں ہم لکھ چکے ہیں، جو ٹیم ورک ہے، یعنی میں کام دیتا ہوں پھر اس کام کو منظم کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو ہے جن سے میں نے پڑھا ہے، آیت اللہ مکارم شرازی میرے استاد، آیت اللہ جعفر سبحانی ہمارے بڑے استاد، ابتدائی استادوں میں آیت اللہ معز الدینی، آیت اللہ اعتماد، آیت اللہ فخار، یہ میرے استادوں میں، مولانا آیت اللہ سید سجاد ہاشمیان، ایک بزرگوں کی ایک لمبی لسٹ ہے۔ کوئی خواہش ایسی جو ادھوری رہ گئی ہوگی، ابھی تک پوری نہیں ہوئی؟ شہادت کی خواہش ہے، جس کو دعا کریں پوری ہو جائے۔ اللہ آپ کو زندگی صحت دے۔ قبلہ، دعا کی مقبولیت کا خاص طریقہ کیا ہے؟ دل سے مانگی جائے، اور جو چیز مانگ رہے ہیں اس کو زبانی چٹخانا نہیں ہو بلکہ اندر کی آواز ہو۔ تو دعا کی قبولیت کے شرائط ہیں، ان میں سے ایک ہے کہ ادعو اللہ، دعا الغریق، اللہ سے دعا مانگو ایسے جیسے ڈوبنے والا آوازیں لگاتا ہے۔ علامہ صاحب نے بہت ہی خوبصورت جوابات دیے۔ مزید ایسے پروگرامز آپ کی خدمت میں لے کے آتے رہیں گے۔ علی رضوی کو نیوز 99 دیجیے اجازت، ایک نئے پروگرام، ایک نئے ایشو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔